اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MS نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا جو مین ٹاپک ہے PTI کا احتجاج پاکستان میں اور دنیا بھر میں۔ جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت ٹائم ہے 24 نومبر تاریخ ہے اور 3:14 ہے۔ اس وقت میں جو ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت میں پاکستان میں PTI کے جو قافلوں کے نکل رہے ہیں ان کے بارے میں انفارمیشن دوں گا، اور علی امین گنڈا پور اور جو عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی وہ لیڈ کر رہی ہیں اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، اور میڈیا کا پروپیگنڈا جو اس وقت چل رہا ہے اور میڈیا جو پاکستان کی قوم کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہی ہے اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور بتائیں گے، اور آپ لوگوں کو اس کی تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ آپ نے یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھنی تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے۔ سب سے پہلے میں پاکستان میں جو ہونے والا احتجاج ہے آج اس کی تفصیلات بتاؤں گا، اس کے بعد میں دیگر ایشوؤں پر بات کروں گا۔ سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو چیئرمین پاکستان PTI عمران خان کی جانب سے جو جیل میں سے 24 نومبر کی جو فائنل کال دی گئی ہے اس پر، کیونکہ عمران خان پر دباؤ تھا کارکنوں کا کہ کال دی جائے، اور جو پچھلی کالیں جو تھی جس پر علی امین گنڈا پور اور دیگر واقعات ہوتے ہیں انہیں بعد میں ڈسٹرکٹ ہم نے پہلے بھی کیا، بعد بھی کرتے رہیں گے، لیکن آج پاکستان کے مختلف شہروں سے، لاہور سے، گوجرانوالا سے، سیالکوٹ سے اور سرگودا سے قافلے نکلنا ہے، لیکن سب سے بڑا یہ مسئلہ ہے کہ ملتان سے زین قریشی، مین قریشی اور عامر ڈوگو نے جان بوجھ کر گرفتاری دے دی، اور جو MP گرفتاری دے رہے ہیں انہیں نوٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ بعد میں انہیں پارٹی کا ٹکٹ نہیں دیا جائے گا۔ دیکھیے پاکستان کے شہر اسلام آباد کو مکمل حکومت نے بند کر دیا، لاہور کو مکمل سیل کر دیا، اور تمام خارجی، داخلی اور اندرونی بیرونی راستوں کو مکمل طور پر بند کر دیا۔ اس کے باوجود ہی پاکستانی قوم پھر جذبے سے نکل رہی ہے، اور جو قافلوں کی تصویریں اور پکچریں آ رہی ہیں وہ ہم آپ لوگوں کو اگلے ویلاگ میں دکھائیں گے تاکہ آپ لوگوں تک انفارمیشن پہنچے، اور ہم اس وقت تک ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اگر ہمارے ایریے کا حدود میں انٹرنیٹ اور وائی فائی کی اگر سروس بند ہو جاتی تو پھر یہ آپ لوگوں کو ویلاگ نہیں مل سکیں گے، پھر ہم بھی انفارمیشن سے دور ہو سکتے ہیں اور آپ لوگ بھی دور ہو سکتے ہیں، لیکن جب تک انٹرنیٹ اور دیگر سروس موجود ہے تو آپ لوگوں کو انفارمیشن دیتے رہیں گے اور پیغام پہنچاتے رہیں گے۔ سب سے دیکھیے کہ اس پر عمران خان کی اہلیہ علی امین گنڈا پور کے ساتھ ہوں گی۔ جب تک عمران خان اب کال نہیں دے گا تو اس وقت تک یہ دھرنا و جلوس جاری رہے گا، کیونکہ پچھلی بار جو تھے تو سوائے علی امین گنڈا پور کے کوئی قیادت نہیں تھی، نہ عمر ایوب غائب تھا، سلمان اکرم راجہ غائب تھا، لطیف کھوسہ غائب تھا، جو لوگ MP غائب ہوں گے اس کے بارے میں ہم ہر وقت آپ لوگوں کو بتائیں گے، یہ لوگ غائب ہیں اور یہ لوگ ہیں۔ اور شیر افضل مروت کا قافلہ بھی ابھی تک جو میں اس وقت تک ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو اس وقت تک میری نظروں سے نہیں گزرا کہ شیر افضل مروت کہاں سے، لیکن اس کے بھائی کا قافلہ نظر آیا ہے وہ بتائیں، لیکن شیر افضل مروت کہاں سے جلوس کو لیڈ کریں گے؟ اگر انفارمیشن پہنچ گئی تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں گے اور آپ لوگوں کو اس کی انفارمیشن پہنچائیں گے، لیکن پاکستان کے مختلف شہروں سے مثال کے طور پر سرگودا سے بہت بڑا جلوس نکلا، اور جو جنوبی پنجاب سے جو قافلہ بہت بڑا ہے وہ زرتاج گل اور پپی کا جو قافلہ ہے وہ چل رہا ہے، اور اٹک سے جو میجر طاہر کی بیٹی ہے اس کا مجھے نام اس وقت یاد نہیں، وہ بہت بڑا قافلہ لے کے نکل رہی ہے، اور اس کے ساتھ جو آپ کو بتاتے ہیں جو سالار خان ہے اس کی کم سے کم 40 و 45 بڑی گاڑیوں کا قافلہ، ایک گاڑی اور 4 قافلے اسی طرح بڑے جو KPK میں داخل اور آج ہوں گے۔ اور آپ لوگوں کو یاد بتاؤں کہ یہ قافلے تھوڑے سے ٹائم چلیں گے، اور اس کے ساتھ عمران خان کا پلان ہے کہ 4-5 دن تک یہ قافلے راستے میں رہیں، اور تاکہ 1 ہفتہ لگے اسلام آباد پہنچنے میں، اور اسلام آباد میں کم سے کم 4 اور 5 دن 10-12 دن بلاک جمولہ کر کے بیٹھے رہیں۔ دیکھیے آج تو اتوار ہے، جو مثال کے طور سکول، کالج، یونیورسٹیاں دیگر بند ہیں، لیکن جب یہ کل
صبح سوار ہوگی تو یہ کافی اسٹوڈنٹ اور دیگر لوگ بھی شرکت کریں گے، اور جو اسلام آباد کے قریبی علاقے ہیں جہاں اسلام آباد، راولپنڈی، مرری، اٹک، یہاں کے لوگ جب علی امین گنڈا پور کے قافلے ہوں گے تو نکلیں گے۔ دیکھتے ہیں سلمان اکرم، راجہ، لطیف کھوسہ، حماد اظہر، سمیع اقبال اور دیگر جو پی ٹی آئی کے قائدین ہیں وہ قافلے کب تک نکلیں گے اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں گے اور آپ لوگوں کو انفارمیشن پہنچا دیں گے۔ اور سابق صدر عارف علوی بھی جلوس میں شریک ہے اور کیا جلسے میں ریلی میں شریک ہے، اور اس کے ساتھ آپ کو بتاؤں راولپنڈی سے حلیم عادل شیخ اور بلوچستان سے قافلے بھی آ چکے ہیں جو آئیں گے، اور اس کے ساتھ جب پنجاب سے کوئی بڑے قافلے یا اس وقت جو پارٹی کی یا کوئی ہوگی ہدایت تو اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ اب آتے ہیں ہمارا جو مین مدعا تھا وہ تھا انٹرنیشنل احتجاج۔ پی ٹی آئی کا ڈونلڈ ٹرمپ کے جو امریکہ کا ابھی الیکشن ہو اس میں جیتی ہوئے صدر کے گھر کے سامنے پی ٹی آئی کا بہت بڑا احتجاج کیا گیا، اور آج پاکستان، لندن، برطانیہ، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا اور دیگر شہروں میں بہت بڑے احتجاج کرے گی، اور آسٹریلیا میں احتجاج ہوا ہے اور بہت سے ایریوں میں احتجاج ہوگا، اور پاکستان تحریک انصاف احتجاج کرے گی۔ دیکھیے آج برطانیہ میں جو احتجاج ہوگا وہ بہت بڑا ہوگا، اور دیگر ایریوں میں جو انٹرنیشنل ویڈیو آئیں گی تو ہم آپ لوگوں کو انسٹاگرام ایم ایس نیوز ایچ ڈی انسٹاگرام پر ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، یا آپ انسٹاگرام پر جا کر یہ ہماری ویڈیو ایم ایس نیوز ایچ ڈی 5 پر دیکھ سکیں گے، آپ کو وہاں ویڈیو اپلوڈ مل جائے گی، لیکن یوٹیوب پر ہم اس لیے نہیں اپلوڈ کر سکیں کیونکہ یہاں کاپی رائٹ کا مسئلہ آتا ہے۔ اور آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ جو دنیا میں انٹرنیشنل احتجاج یہ پاکستان کیا دنیا کی تاریخ میں پہلی بار ہوگا کہ ایک سیاستدان جو جیل میں قید ہے اور لیڈر ہے اس کی کال پر دنیا بھر میں احتجاج کیا جا رہا ہے، اور اس میں انٹرنیشنل میڈیا سپورٹ کرے گی، اور جو پاکستان کا میڈیا گھٹیا ترین میڈیا جو بیکاؤ مال ہیں، جو یہ ان کو پاکستان قوم چلاتی ہے، لیکن اب پاکستان قوم جیسے ایئر میکس نے کہا ہے کہ اپنا جارج ہر صحافی ہر کوئی اپنے علاقے کا اور اپنی عوام تک رسائی پہنچائے گا، اس لیے ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ میڈیا کا دور ختم ہو چکا ہے۔ جس طرح امریکہ میں میڈیا کا سوشل میڈیا کا الیکشن پر اثرات اور پاکستان میں یہ خبریں پھیلا رہے ہیں کہ پہلی فیک خبر جو چلی وہ یہ تھی کہ بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور میں اختلاف، یہ جو ایئر وائی گھٹیا چینل ہے، میں نے اس کو اب پہلے بھی نہیں دیکھتا تھا، اب بھی نہیں دیکھتا، یہ گھٹیا چینل کی فیک نیوز ہے، اب یہ بتائیں گے، لیکن ہم ان کو بتا دیں پاکستانی قوم ایسے گھٹیا پروپیگنڈوں میں نہیں آتا۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، اندرونی بیرونی کوئی ملک کی کیسے بھی حالات ہوں گے ہم آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اپلوڈ اور انفارمیشن پہنچاتے رہیں گے۔ شکریہ۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو وقت پر ملتی رہے۔ شکریہ۔